بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا ترکی پر اسرائیل قبضہ کرنے والا ہے؟ اور فلسطین کی جنگ کے بعد کیا اب ترکی کا نمبر آنے والا ہے؟ کیونکہ 15 مئی کو ترکی کے صدر طیب اردوغان نے مسلم دنیا سے مدد طلب کی ہے اور کہا ہے اگر حماس فلسطین میں جنگ ہار گیا تو اگلا نمبر ترکی کا ہے۔ پیارے دوستو، ترکی وہ ملک ہے جو اپریل 2024 تک اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کی تجارت کر رہا تھا، یہاں تک کہ ترکی اسرائیل کو جنگ کے لیے اسلحہ بھی فراہم کر رہا تھا۔ جب طیب اردوغان کو لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا اور پوری دنیا میں فلسطین کے لیے مظاہرے شروع ہوئے تو آخرکار ترکی کو اسرائیل سے اپنی تجارتی تعلقات ختم کرنا پڑا۔ اگر طیب اردوغان ایسا نہ کرتا تو اس کی خود کی حکومت خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ مگر پیارے دوستوں، اسرائیل کے سپورٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ ہے جو ترکی کے خاتمے کا باعث بنے گا، اور وہ ہے دریائے فرات۔ کیونکہ پیارے دوستوں، ترکی نے اپنے ملک کے لیے پانی اور بجلی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بہت سے ڈیم تعمیر کیے ہیں، جن میں سے 20 ڈیم تو دریائے فرات پر تعمیر کیے گئے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا 5واں ڈیم اتا ترک ڈیم بھی دریائے فرات پر تعمیر کیا گیا ہے۔ اور ترکی کے ساتھ ساتھ شام نے بھی دریائے فرات کے پانی کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اور شام نے بھی اپنے ملک میں دریائے فرات پر کئی ڈیم تعمیر کر دیے ہیں۔ اور پیارے دوستوں، ترکی اور شام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس پانی کو روکنے اور اس کا رخ موڑنے کی ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ دریائے فرات قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ دریائے فرات کا سوکھنا قیامت کو قریب تر لے آئے گا، اور ترکی اس گناہ میں شامل ہو چکا ہے، کیونکہ ترکی اور شام کے ڈیم بنانے کی وجہ سے ملک عراق خشک ہو رہا ہے، اور عراق اسلام کی تاریخ اعتبار سے بہت مقدس ملک ہے۔ یہاں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی سرزمین پر حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا کہ جہاں سے بنی نوع آدم علیہ السلام کو مکمل پانی کے عذاب سے ختم کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عراق کی سرزمین سے اس قدر پانی نکلا جو پوری زمین پر ایک ایک کونے میں پہنچ گیا، اور زمین پر رہنے والے ہر شخص کو ہلاک کر ڈالا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہونے والے انسان زندہ رہ پائے، باقی زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالا۔ اور یہ وہ قیامت کی ایک چھوٹی سی جھلک تھی جو اس کشتی پر سوار زندہ بچ جانے والے انسانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح عراق کی تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے، اور عراق کی سرزمین پر دریائے فرات کے کنارے یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والوں کے لیے پانی بند کر دیا تھا۔ یعنی عراق کے ساتھ پانی کا بہت گہرا تعلق ہے، اور دریائے فرات کا خشک ہو جانا قیامت کی ابتدا ثابت ہوگی، اور جو ممالک دریائے فرات کو خشک کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان پر عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت عذاب آنے والا ہے، اور خاص طور پر یہ ترکی پر رونما ہو سکتا ہے، کیونکہ ترکی سعودی عرب اور مشرقی وسطی کے عرب ممالک کے بعد سب سے بڑا اسلامک ملک ہے جو اکنامی اور عسکری طور پر بہت مضبوط ہے، اور ترکی نے دریائے فرات پر ڈیم بنانے کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس دریا جس کا ذکر احادیث میں بھی موجود ہے، وہاں پر لاکھوں ڈالر خرچ کر کے اس کا پانی روکنے کی سنگین غلطی کر دی ہے، کیونکہ ان ڈیم کی وجہ سے عراق سے گزرنے والا دریائے فرات خشک ہو رہا ہے۔ اور پیارے دوستو، پچھلے کچھ مہینوں میں عراق میں دریائے فرات کے پانی کا بہاؤ اس قدر کم ہو گیا ہے کہ اس کا اوپری حصہ مکمل طور پر خشک ہو چکا ہے، اور دریائے فرات اب کسی ندی کا منظر پیش کر رہا ہے کہ عراق اپنی کھیتی باڑی اور غلہ اگانے کے لیے مکمل طور پر دریائے فرات کے پانی پر انحصار کرتا ہے، اور پچھلے کچھ مہینوں سے دریائے فرات کی خشکی بڑھنا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں کھیتی کم ہوگی، اور وہاں خوراک میں پریشان کن حد تک کمی آ چکی ہے، اور دریائے فرات اس قدر خشک ہو چکا ہے کہ زمین کی سطح صرف کچھ فٹ ہی باقی رہ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سونے کا ایک پہاڑ ظاہر نہ کر دے، جس کی وجہ سے ایک بہت خوفناک جنگ ہوگی، اور اس میں سے ہر 100 میں سے 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے، اور ہر شخص یہی سوچتا ہوگا کہ شاید اس جنگ میں وہ بچ جائے اور اس تمام سونے کو حاصل کر لے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دریائے فرات خشک ہو جائے گا، اور اس میں سے ایک سونے کا خزانہ ظاہر ہوگا، لہٰذا جو شخص بھی اس وقت وہاں پر موجود ہو وہ اس خزانے میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ان روایات سے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ دریائے فرات کا خشک ہونا دنیا کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، جبکہ ترکی دریائے فرات کو خشک کرنے اور اس کا رخ موڑنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے، جو کہ نظام قدرت میں خرابی کا باعث بن رہا ہے،
اور دریائے فرات کے خشک ہونے سے پہلے قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر کفار کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 4294 اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، مگر مسلمان جنگ کر کے اسے دوبارہ فتح کر لیں گے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی کا باعث بنے گی، اور مدینے کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا، اور فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا۔ پیارے دوستو، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو ہم سب اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ جب تم یہ نشانیاں دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ قیامت تمہارے بہت قریب آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت کی سوچ و فکر عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی معلوماتی لگی ہوگی اور اس سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو آپ ایک لائک کریں، اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور جنت کے اندر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔